السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ علیہ۔ ابھی آپ ادھر کوئی بھی دوست آنا چاہے تو وہ ادھر اندر آ سکتا ہے۔ ابھی کچھ تو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں اور کچھ نہیں کی۔ میں نے اس میں جو بات ہے نا وہ 34 کو کچھ تصویریں بنا کر، جیسے بھی وہ میں نے ادھر فیس بک پر شیئر کر دی ہیں، وہ ان کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جو 34 ہیں کچھ، پہلا تو بند پیسہ کار آمد ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نا تشریحات کرتا جاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے میکسیمم زیادہ نہیں تو پاکستان کے جتنا بھی پرچون والا پیسہ ہے نا پیچھے، وہ کافی سارا بند ہو گیا۔ اگر وہ ایک پیسہ بھی چلے نا، جیسے ادھر میں بھی جرمن میں رہ رہا ہوں، ادھر جرمن میں ایک پیسہ تک چلتا ہے جس کو پاکستان میں ٹیڈی بولتے ہیں۔ تو جب ایک پیسہ تک پاکستان میں بھی چلنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ اگر آدمی سوچو کہ ایک پیسے کی کوئی چیز لے کے آ جائے، کھانے کی یا پینے کی، تو خوشحالی تو پھر آپ کو معلوم ہے۔ پھر آگے دوسرا 2 نمبر پہ ویڈیو کے ساتھ ووٹ ہونا چاہیے۔ ابھی تک جتنے بھی جیتے ہیں یا ہارے ہیں نا، ہارنے والا یہی بولتا ہے بھئی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ اس کا آسان جو حل ہے نا، وہ ویڈیو کے ساتھ ووٹ ہونا چاہیے۔ آدمی جو بھی ووٹ ڈالے، وہ جہاں بھی ہے، ابھی تو آپ کو معلوم ہے، یہ دیکھو میں آپ کو پوری دنیا میں دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویڈیو کے ساتھ ووٹ ہو جس میں دھاندلی کا کوئی کسی قسم کا نا فرق نہیں ہو سکتا۔ اور صدر اور وزیر اعظم بھی عوام کے ووٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی یہ چند جو ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، ایم این اے یا ایم پی اے یا ناظم، یہ جب اوپر جاتے ہیں کچھ پیسے لے کر، یا اوپر والے کچھ پیسے دے کر صدر اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے نا کچھ زیادہ ہی مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 4 ہے پچھلا ہر جرم کچھ اصلاح کے ساتھ معاف ہونے چاہیے۔ پچھلے ہر، ابھی کچھ تو آپ کو معلوم ہوگا اور کچھ نہیں، زیادہ تر کا آپ کو معلوم ہے۔ کچھ ایسے کیس ہیں جو آدمی مر گئے ہیں لیکن ان کے کیس ابھی تک چل رہے ہیں۔ کچھ ناجائز کیس ہیں، زیادہ تر تو آپ کو معلوم ہے کہ جن کے پاس نا پیسہ نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، تو وہ قانون ان کے لیے ایسے جیسے ایک سمندر ہے۔ جن کے پاس سفارش ہے، مال دولت ہے، ان کے لیے قانون تو ویسے جیسے ایک پانی کا قطرہ ہے۔ ابھی ہر جرم کی فوراً سزا ہونی چاہیے، یہ نمبر 5 ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے ایسے بے شمار ہمارے آدمی جو دوست بہن بھائی جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اگر ان کے ساتھ فوراً انصاف ہو جائے، پھر جرم کرنے والے نا چکنے ہو جائیں گے۔ چکنے کا آپ کو معلوم ہے۔ پھر نمبر 6 پر ہے قانون سب کے لیے ایک ہی عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔
اس کا بھی آپ کو معلوم ہے قانون ایک نہیں ہے، اور نہ ہے، نہ ہی ابھی تک ہے، صرف اور صرف وہ کمزور کے لیے قانون ہے۔ اگر جو کوئی پکڑا جائے یا کوئی سامنے آ جائے وہ قانون پر عمل کرے تو وہ کیا کیا۔ آپ میں سے بیشتر آدمی باہر ملکوں میں گئے ہیں، دبئی میں یا یورپ کنٹری میں یا امریکہ میں یا کسی اور ملک میں، سوچ لو وہاں قانون ہے تو خوشحالی ہے، اگر قانون پر عمل نہیں تو خوشحالی نہیں ہے۔ پھر نمبر 7 ہے جنگ سے دور پاکستان ہونا چاہیے۔ اگر جنگ سے دور پاکستان ہوگا تو 100% الحمدللہ خوشحالی ہے۔ اس چیز کا آپ کو بھی معلوم ہے، ابھی ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمسائے ملک ہیں نا، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی موتی نہ ہماری نہ کھٹ پٹ چل رہی ہے۔ اگر جس کا ہمسایہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے پھر بھی مشکل ہے۔ اگر ہم دوسرے کے لیے امن کریں گے تو ہمارے لیے بھی امن ہوگا۔ تو یہ سب کو معاہدہ کر کے، انڈیا کا بھی آپ کو معلوم وہاں کتنی غربت ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ادھر ایران میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، یہی ہمارے ہمسائے ہیں۔ پھر مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 70 سال سے اوپر ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، اس ٹائم کی نا یہ ہڈی پاکستان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے لیے بھی مشکل میں ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، اور چائنا کے لیے بھی۔ یہ تینوں کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوئے گا، اور یہ بات سے ہی ہوئے گا۔ ابھی یہ چائنا کے ساتھ انڈیا کی کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے، جس کو بولتے ہیں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے قتل و غارت، اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بیٹھ کر ہی بات ہوئے گی۔ پھر نمبر 9 ہے ہر مذہب اور فرقے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ابھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے اسلام کے ہی جو فرقے ہیں، جو طاقت میں ہے وہ دوسرے کو دبا دیتا ہے۔ رہی بات مذہب کی، جو اسلام کے جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا پارسی ہیں یا دیگر مذہب، ان سب کو آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سانپ کی بھی عبادت کرتا ہے نا، یا سورج کی کرتا ہے، یا سمندر کی کرتا ہے، یا پہاڑ کی کرتا ہے، یا کسی درخت کی کرتا ہے، یا خود اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا فعل ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے کہ آپ اس کو مانو۔ ہر مذہب اور فرقے کی آزادی ہونی چاہیے پاکستان میں۔ نمبر 10 ہر وہ قانون ختم ہونے چاہیے جو عوام کی خوشحالی میں رکاوٹ ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے اگر کوئی چھوٹا سا کوئی اشارہ غریب آدمی ہے ویسے کوئی توڑے گا نا، اس کے لیے برابر سزا ہے۔ تو جو ادھر ہی پولیس والے کو یا کسی سارجنٹ کو 150 دے کے چلا جائے تو وہ اور بات ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر کوئی ایئرپورٹ پر جاتا ہے، ایک آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے جاؤ گے نا، پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہے۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون؟ میں اور آپ۔ جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ نمبر 11 اپنے مذہب اور فرقے کی اچھائی بیان ہونی چاہیے، دوسرے کی برائی نہیں۔ جو بھی کرے اسے فوراً سزا ہونی چاہیے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کا دل کرتا ہے نا، جس کا بھی دل کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہتا ہے،
برا بلا کہہ کر اللہ بس اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں. کسی ایک کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ کسی کے بھی خلاف کوئی بات کرے. اگر جو کرے کوئی بھی کرے اس کو فوراً پکڑ کر اس کے لیے سزا ہو، اور سزا بھی ایسی جو دوسرا دیکھنے اور سننے والے اس کو معلوم پڑے کہ ہاں یہ سزا ہے اور یہ سزا ہو رہی ہے. ابھی آگے نمبر ہے 12. پورے پاکستان میں روزمرہ کی اشیاء کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے. ابھی سمندر سے لے کر ادھر چین تک یا ادھر لاہور سے لے کر ادھر پشاور تک اس پورے پاکستان میں نا ہر ایک چیز کا ریٹ ایک ہی. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کروڑوں سے اوپر دکانیں ہیں اور ہر آدمی نا اپنی اپنی نا جہاں اس کا دل کرتا ہے نا وہ ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے. یورپ میں آپ میں کچھ دوست یورپ میں بھی گئے ہیں، باہر ملکوں میں بھی، دبئی میں بھی، ادھر ادھر جو بھی خوشحال ملک ہیں وہاں آپ دیکھ لیں جیسے پاکستان میں دکانیں وہاں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ صرف غربت کے ملکوں میں ملیں گی. بڑی بڑی دکانیں ہوں، بڑے بڑے سینٹر ہوں. پھر وہاں نا آپ کو معلوم ہے دنیا، آپ نے شاید سنا ہو، دنیا ڈرتی ہے کوئی ڈرانے والا چاہیے. اگر حکومت کوئی چھوٹا سا قانون لگاتی ہے نا اور اس کی پیروی کرتی ہے پھر عوام 100% اس کے اوپر نا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. چند پرسن ہیں جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، انہی کو پکڑ کر کرنا جو یہ ملک میں تباہی پھیر رہے ہیں، وہی اصل فساد کی جڑ ہے. غریب تو سارے قانون پر عمل کر رہے ہیں. آگے نمبر ہے 13. مہنگائی 30 سال پرانی ہونی چاہیے. مہنگائی 30 سال پرانی کیوں ہونی چاہیے؟ جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال سے یہ ہر روز ہی مہنگائی، ہر روز ہی مہنگائی، ہر روز مہنگائی، ہر روز مہنگائی. کبھی کسی چیز میں مہنگائی، کبھی کسی چیز میں مہنگائی. کبھی یہ آپ نے سنا کہ آج مہنگائی نیچے آ گئی. اگر وہ آج نیچے آ گئی نا بڑھے گی روپیوں میں اور کم ہوئے گی پیسوں میں. یہ گورنمنٹ چاہے تو یہ سارے عمل ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے طریقہ کار ہے. یہ خواب نہیں ہے. جیسے خواب پر زور نہیں ہے نا ایسے عام آدمی کے بس میں بھی نا وہ صرف نا یہاں تک اس میں پاور اور طاقت ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ یا جس کی بھی وہ عبادت کرتا ہے وہ دعا کرے اور دعا میں طاقت ہے. نمبر 14. ہر کسان کو پانی بجلی فری دینی چاہیے. ابھی کسان کا پاکستان میں سوچو کہ اگر ہماری اچھے طریقے سے پیداوار ہو پاکستان میں تو ہماری غربت بھی ختم ہو جائے اور ہم الحمدللہ خوشحال بھی ہو جائیں اور پہلے سے زیادہ دوسروں ملکوں کو نا ہم اچھا کھانے کا نا دے سکتے ہیں. ابھی تو ہم خود بھوکے مر رہے ہیں، دوسروں کو کیا دیں گے؟ یہ صرف جو حکومتیں ہیں نا وہ صرف ایک دوسرے کو نا نیچے گرانے کی کوشش میں ادھر ہی ان کا دماغ لگا رہتا ہے. ابھی تک میری تقریباً 45 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک میں نے نہیں سنا جو گورنمنٹ نے پورا 100% ان عوام کو خوشحالی کی طرف اپنی کوشش کی ہو. اگر وہ کوشش کرتی بھی ہے تو دوسری مخالف حکومت اس کو نا ادھر سے نہ بھڑکاتی ہے. پھر آگے 15 ہے بجلی 24 گھنٹے ہونی چاہیے. ابھی آپ کو معلوم ہے پیچھے یہ سنتے ہیں کالا ڈیم، کالا ڈیم، کالا ڈیم. جب بنتا ہے تو پھر بیچ میں نا یہ مخالف آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے کو پانی. ابھی یہ ڈیم بنے گا تو اس کی پرافٹ کس کو ہے؟ عوام کو نہیں ہے. 24 گھنٹے بجلی ملے گی.
اس میں چند پرسن انسان ہیں، چند پرسن ہیں شیطان جو نا پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، اور عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، جدھر ان کو لگائے۔ آپ کو معلوم ہے عوام تو، ہماری عوام تو ایک چاول کی پلیٹ پر ووٹ دیتی آ رہی ہے اب تک، اتنی غربت ہو گئی ہے، استغفر اللہ، ہے اللہ۔ آگے نمبر ہے 16، بنجر زمین آباد ہونی چاہیے۔ ابھی آپ میں سے اکثر لوگ باہر ملکوں میں گئے ہیں، چلو باہر ملکوں کو چھوڑو، پاکستان کے اندر ہی نا بیشتر آپ میں سے ایسے مرد اور عورت ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں۔ آپ کو زیادہ تر زمین پاکستان کی نا ہزاروں ایکڑ بنجر پڑی ہوئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ میں ہوں یا آپ ہو؟ کون ہے؟ یہ جاہل حکومتیں ہیں جو عوام کی خوشحالی کی طرف نہیں جا رہی۔ اگر ہماری عوام کو صرف اچھے طریقے سے کھانا پانی مل جائے تو اس میں خوشحالی ہے۔ اکثر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس پہ نیلام ہو رہی، کس وجہ سے؟ اس غربت کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ نمبر 17، 2 نمبری بند ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس میں 2 نمبری نہیں ہے، کوئی ایک چیز دکھاؤ، دودھ دیکھ لو، یہ کوئی ملاوٹ دیکھ لو، تجارت دیکھ لو، اگر چیزیں میرے کو ایسی، میرے خیال ہے جو خالص چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ خالص چیز کھانے پینے میں میرے کو تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو جو خالص چیز ہوئے گی نا وہ غیر مذہب کی ہوں گی۔ تو جتنے بھی یہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو خالص نہیں دے رہے۔ اس کے پیچھے کون ہے جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا، استغفر اللہ، یہ جھوٹ بولنا اسلام میں نہیں ہے۔ ادھر یورپ میں ادھر جرمن میں رہ رہا ہوں، ادھر جرمن میں آپ اگر کسی کو بولو گے نا یہ دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، دوائی میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ایسے؟ یہ استغفر اللہ۔ اسلام جس چیز سے روکتا ہے نا وہی عمل اکثریت پاکستان میں ہے، کیوں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آگے نمبر 18، 5,000 کا نوٹ بند ہونا چاہیے۔ ابھی تو میرے سننے میں آیا حکومت تو کچھ اس سے بڑا نوٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر کیوں؟ بھائی جتنے نوٹ بڑے ہوتے جائیں گے، جتنے نوٹ بڑے ہوتے جائیں گے، پاکستان میں غربت زیادہ ہوئے گی۔ ادھر یورپ میں سب سے بڑا جو جرمنی کا نوٹ ہے وہ 500 کا ہے، اور بقایا جو خوشحال ملک ہیں ان کو دیکھ لیں اور جو غربت کے ملک ہیں ان کو دیکھ لیں۔ جس میں غربت زیادہ ہوئے گی اس کے جو پیسے کا زیرو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے۔ یہ 5,000 کا نوٹ بالکل بند ہونا چاہیے، 1,000 کا بھی بند ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسے بند کر دینے سے بند نہیں ہوئے گا، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے۔ الحمدللہ یہ میں جتنی آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور آگے کروں گا، ان سب کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا حل بھی ہے۔ جیسے وہ بولتے ہیں نا انقلاب، خونی انقلاب، خونی انقلاب نہیں، بغیر خون کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن پھر وہ لیکن اندر آ جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے نمبر ہے 19، ہر ٹول پلازے بند ہونے چاہیے۔ ابھی آپ کراچی سے شروع ہو جائیں، اگر کشمیر جائیں
یا لاہور سے شروع ہو جائیں، ادھر کوئٹہ جائیں یا پشاور جائیں، چند کلومیٹر یہ بنا کرنا سڑک، آگے ٹول پلازہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، ان کو کون بنانے والا، کون بٹھانے والا ہے؟ اصل ذمہ دار میں اور آپ ہیں، جو اٹھتے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، بات نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے۔ سوال کرنا ہمارے مذہب اسلام میں جائز ہے، سوال کرنا چاہیے اور 100% کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ٹول پلازے ٹوٹل بند ہونے چاہیے۔ اللہ۔ نمبر 20، بے گھر کو گھر اور اپنے ہی شناختی کارڈ پر قرضہ دینا چاہیے۔ ابھی الحمدللہ میں کچھ ملک پھرا ہوں، خوشحال ملک بھی دیکھے ہیں، غربت والے بھی ملک دیکھے ہیں۔ جو غربت والے ملک ہیں نا، وہ نیچے نیچے ایسے بچتے ہیں، جیسے کیڑیاں نہیں چلتی، ایسے ان کے گھر ہیں۔ جتنے بھی خوشحال ملک ہیں نا، وہ ایک بلڈنگ بنا کے اس میں 10-15 منزلیں یا 5 منزلیں، اس میں 15-20-25 گھر بنا کے، اس کا جو مالک ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، 7-5-10 آدمی کو وہ گھر کرائے کے دیے ہوئے ہیں، اس میں سکون سے رہ رہا ہے۔ ابھی اگر میں ادھر آپ کو بتا سکتا ہوں ادھر کی کیا پوزیشن ہے، ایسے جو جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں اکثریت جو ہے نا، وہ ایک ایک آدمی کے گھر کے ہیں، 2 منزلیں ہوئیں گی یا 3 منزلیں، اس میں ایک آدمی گھر ہے، 5 مرلے کا، 4 مرلے کا، 3 کا، 10 کا، کنال کا، یہ آگے بڑے بڑے، یہ کم ہے۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ ہیم ہوتے ہیں، جیسے یہ ادھر پاکستان رینجر کی لمبی لمبی بیرکیں ہیں، ایسی 5-5 10-10 منزلیں اونچی بلڈنگیں ہوں، اس میں 3 یا 4 کمرے کے فلیٹ ہوں، ہر ایک میں بالکنی ہو، اور وہ کچھ کرائے پہ ہوں یا کچھ اس کو نقدی دی جائے۔ پھر جو ادھر یہ ہمارے حکومتوں میں جو قرضہ دیتے ہیں، اس کا تو آپ کو معلوم ہے نا، ابھی بھی اب پاکستان عمران خان کی حکومت نے کچھ قرضے دیے ہیں، قرضے نہیں کچھ ویسے ہی وہ دے رہے ہیں، 10,000 کو، 12,000 کو، 5,000۔ اکثر یوٹیوب میں ادھر فیس بک میں دیکھ رہا ہوں، وہ اندر سے حرام کھا رہے ہیں، زکوٰۃ کھا رہے ہیں، یہ شیطان لوگ کھا رہے ہیں، استغفر اللہ، شیطان اور شیطان کے چیلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ ہر ایک کا نا بینک اکاؤنٹ ہو، ہر ایک کا، جس کو بھی اگر کچھ ضرورت پڑے، جس کو قرضہ دینا ہے، بیچ میں جو شیطان آدمی ڈال لیتے ہیں نا، خود یہ حکومت یہ جو پالیسیاں بناتی بیچ میں، جی اس کو بھی لینا ہے، MNA یا MP یا ادھر یا ادھر، ان کی ضمانتیں لے کے دے رہے ہیں، بیچ میں وہی حرام کھا رہے ہیں، وہی سب سے بڑے شیطان ہیں حرام کھانے والے، جو یہ کھا رہے ہیں۔ جس کو قرضہ دینا ہے اسی ہی کے شناختی کارڈ پر اسی کو دیا جائے، بیچ میں دوسرا کوئی بھی نہ آئے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 21، ہر مذہب سیاست سے پاک ہونے چاہیے۔ ابھی تو اسلام میں اتنی سیاست ہے، سیاست کا دوسرا نام ہی جھوٹ ہے، استغفر اللہ۔ ابھی تک یہ جو جتنے بھی اب تک سیاستدان کو بھڑکا رہے ہیں نا، حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو بولتے ہیں بھائی جھوٹ بول لو، جھوٹ بول لو، جھوٹ جائز ہے۔ یہی کام غلط ہے، جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ بالکل جو بھی نا، میرے خیال سے اگر انڈیا میں دیکھو تو وہاں 800 یا 900 اس کے اوپر سننے میں، استغفر اللہ، دنیا نے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بھی بے شمار ہے۔ کسی کا سانپ خدا ہے، کسی کا باز خدا ہے، کسی کا بندر خدا ہے، کسی کا سمندر خدا ہے، کسی کے درخت خدا ہیں، اور کسی کے انسان خدا ہیں۔
کسی کے چاند ہیں، کسی کے ستارے ہیں اور کسی کے سورج ہیں، کسی کا کوئی خدا اور کسی کا کوئی خدا۔ خدا وہ ایک ہی ہے جس نے یہ کل جہاں بنایا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ نمبر 22، ہر بے روزگار کو روزگار ملنا چاہیے۔ ابھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے بے شمار نا، یہ میں اس کے اوپر لکھے ہوئے میں یہ پڑھ رہا ہوں، پاکستان میں اکثریت بے روزگار ہوئی پڑی ہے۔ کیوں؟ یہ پالیسی پتہ نہیں کتنے سالوں سے نا اس کے اوپر پیچھے لگی ہوئی ہیں، جس کے وہ آپ نے وہ ایک مثال بھی سنی ہوگی، اگر عورت چاہے نا وہ ایک جھاڑو کے تیلے سے نا تنکے سے گھر کو تباہ برباد کر سکتی ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، ایسی سیم ایسی ملتی جلتی ہوئی ہے، جو آہستہ 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 ایک ایک قطرہ بھی نا ایک پتھر کے اوپر گرتا جائے نا وہاں بھی نا سوراخ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کے اوپر دشمن لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تو غربت کا حال آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے، میں تو پہلے بھی کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں، آگے ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ نمبر 23، پاک فوج کو امن و امان کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ جتنی دیر تک ہماری پاک فوج امن کی جگہ میں نہیں نہ ہوئے گی اتنی دیر تک خوشحالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے۔ جب تک کسی بھی، آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی خوشحال ملک ہیں، جتنے بھی خوشحال ملک ہیں، چند ہی ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، ان سب کی فوج دیکھ لو امن کی جگہ پر ہے۔ پاکستان کی فوج امن کی جگہ پر ہونی چاہیے، امن کی جگہ پر ہوئے گی تو خوشحالی ہے۔ نمبر 24، پولیس دنیا کے ہر ملک سے تیز ہونی چاہیے۔ ابھی تو وہ ہماری ملک جتنی تیز ہے، اور سوری معاف کرنا، پولیس جتنی تیز ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر یہ دل سے کوشش کرے تو الحمدللہ 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 الحمدللہ، اس جہاں میں جتنے ذرات ہیں اس سے بھی بڑھ کر الحمدللہ، اگر ہم کوشش کریں تو یہ سب ہو سکتا ہے، یہ تیز ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر وہ آپ نے سنا ہے کہ 100 گیدڑ کا جو سردار ہے نا، اگر اس کا بگ باس حکمران شیر ہوئے نا تو وہ فوج اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں شیروں کا سردار اور باس گیدڑ ہوئے نا وہ پھر آپ کو معلوم ہے، یہ مثال آپ نے سنی ہوئے گی۔ آگے نمبر 25، سب کے لیے ایک ہی انصاف ہونا چاہیے۔ ابھی انصاف آپ دیکھ لیں، ذرا سندھ میں دیکھیں، پنجاب کے جو غریب دیہات ہیں وہاں دیکھیں، ادھر جو سرحد کا جو علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں جو گاؤں ہیں وہاں دیکھ لیں غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جتنے وڈیرے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے قانون چلا رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے میں نے 4 پیسے دے کے یا اپنی زبان ہلا کے وہ کچھ بھی کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جب وہی چند پکڑ کر ان کو چونک کے اندر کم از کم آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کی لمبی مشین بنائے جس میں موٹریں فٹ اور اس کے اوپر بیلٹ لگے ہوں، اور پاؤں ہاتھ باندھ کر اس کو چلایا جائے، اور ایسے اس کو 76 بجے اور لاسٹ میں جا کر اس کو چھوڑ دیا جائے جب وہ آدھا مرنے والا ہو، پھر بولے جاؤ تمہاری سزا پوری۔ یہ نہیں کہ جیلیں بھری جائیں، کوئی بھی ہے
کرنل جرنل جڑا بھی ہے، سب کے لیے قانون ایک۔ نمبر 26، دہشت گردی سے پاک پاکستان ہونا چاہیے۔ ہے اللہ، یہ دہشت گردی سے پاک، ابھی آپ کو معلوم ہے اگر آپ ایک گھر سے یہ آٹے چھاننے والی جو چھاننی ہوتی ہے نا، جس میں آٹا چھانتے، اس میں اگر چھوٹا سا بھی کچرا ہو نا تو وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو آپ چھانو گے نا، صاف صاف آٹا نیچے گند باہر، ایسے ہی پاکستان کو چھاننا پڑے گا۔ جو بھی آگے آیا نا، اس کو گاجر مولی کی طرح نا اس طریقے سے اس کو پکڑا جائے کہ وہ مرے بھی نہ، اور دنیا کے لیے جو ادھر کے رہنے والے، جو ظلم ستم کرنے والے، جو اصل مجرم ہے، اس کی بھی آگے بات ہوئے گی۔ وہ آگے ہزاروں بار سوچیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مجرم کو، اگر نمبر 27، اصل مجرم کو بھی فوراً سزا ہونی چاہیے۔ اصل مجرم کو بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی کچھ ایسے آدمی ہیں وہ دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، پیچھے اپنا کام کر کے نا آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں۔ یہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ ان کو بھی نا اسی مشین کے اندر ڈال کے، یہ عام چوک چوراہے پہ ہوں، یہ نہیں کہ یہ ایک کوئی کسی غریب نے کیا یا کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی کرنل جرنل یا صدر یا وزیر اعظم جڑا بھی ہے نا، قانون سب کے لیے ایک، اسی کے مشین کے اندر سے گزرے، اس کو معلوم پڑے کہ غربت کیا ہے۔ ابھی تو آپ کو معلوم ہے، شاید آپ کو کچھ کو نہ معلوم ہو، کئی ایسے افسر ہیں جو لاکھوں سے اوپر سیلریاں لے رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ لے رہے ہیں، شیطان کے بڑے بڑے یہ چیلے ہیں، ان کے کان لمبے کرنے والے ہیں۔ ان کو اس ریگستان کے تھر کے اندر چھوڑنا پڑے گا۔ خود کو، جب آدمی کا خود کا پیٹ بھرا ہو نا، اس کو دوسرے کی کیا فکر؟ اگر ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، سمپل سی، جو آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے، خیر وہ بھوک کی تو آپ کو نہیں مثال دیتا، کیونکہ اکثر آپ میں پیٹ بھرے والے پڑے ہیں، وہ تو صرف غربت ہی، جو غریب ہے وہی بھوک کی بات یہ سمجھے گا۔ اگر سوچو آپ میں سے کسی کو پیشاب آیا نا، تیز پیشاب اس نے کرنا ہے، تو اس کو اتنا تیز آیا تو اس کو سوچا کہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اس کا دماغ اسی ہی کی طرف ہوئے گا، دوسری طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے کو حکمران ایسا چاہیے جو غریب کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اس کی ٹیم بھی ایسی ہو، شیطان ٹیم نہیں۔ یہ پوری ٹیم کو لمبا ڈالنا پڑے گا۔ جیسے عمران خان کی اکثریت جو ٹیم ہے نا، یہ چوروں کے ساتھ رلے ہوئے ہیں۔ عمران خان بہت اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو حق سچ پر چلنے کی ہمت توفیق دے، اگر نہیں ہے تو اور حق سچ پر چلنے کی ہمت توفیق دے، لیکن اس کے ہاتھ پتہ نہیں کیوں باندھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے کو اندر کی قانون کی باتیں نہیں معلوم۔ قانون، وہی میں بولا نا کہ قانون کے اندر ایسی ترمیمیں ہیں جو ان کی ترمیم ہونی لازمی ہے۔ جب ان کے ہاتھ کھلے ہوں گے، جو جرمدار ہوئے گا، جو چور ہے وہ تو چور کا ساتھ ہی ہے نا، جو چور کو پکڑنے والا اس کا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اصل مجرم کو یہ تو ہوگی نا فوراً سزا۔ نمبر 27 ہو گئی، ابھی ہے 28، اسلام کی شان عمل کے ساتھ بلند ہونی چاہیے۔ ابھی جو اسلام کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، یوٹیوب دیکھ لو، فیس بک دیکھ لو، جتنے بھی عالم دین ہیں، زیادہ تر نا بس وہ ایک دوسرے کو نا نیچے گرانے کے چکر میں ہے۔ ان کا یہ نہیں سوچ کہ ہم عوام کو حق سچ کی طرف لے کے جائیں۔ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہاں چلنا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اس راستے پر چلو۔ اگر آدمی اس راستے پر چلے تو الحمدللہ
وہ تو اللہ کو کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا. یہ کل جہاں ایک طرف ہو جائے، کوئی ہے اس کو جو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے حق سچ کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں اسلام کی شان بلند ہو. ابھی کسی ملکوں میں داڑھی کے ساتھ وہ بڑا کو آدمی چلا جائے، یا داڑھی والا یا ملا یا کوئی بھی ایسا، تو اس کے کپڑے اتار کے چیک کرتے ہیں. کیوں؟ بولتے یہ دہشت گرد ہے، اس کی تعلیم ہی ایسی ہے. یہ کام غلط ہے. اسلام کی شان بلند ہو عمل کے ساتھ. جب آدمی خود عمل کرے گا تو دوسرا بھی عمل کرے گا. جب آدمی خود عمل نہیں نہ کرے گا تو اس کی نصیحت بھی کسی کام نہیں ہے. مسجدوں کے اندر دیکھ لو، آئے دن کوئی نہ کوئی شیطانی عمل ہو رہے ہیں. مدرسوں میں دیکھ لو، آئے دن کوئی نہ کوئی شیطانی عمل ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. وہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں. نمبر 29، سب کے لیے دین اور دنیا کا علم فری ہونا چاہیے. ہائے اللہ. ابھی آپ کو معلوم ہے پاکستان کے جتنے بھی اسکول ہیں نا سرکاری، اور ایک طرف خوشحال ملکوں کو دیکھ لیں، وہاں پاکستان والا صاحب نہیں ہے. وہاں اسکول ایک ہی ہیں. یہ نہیں کہ جس کا دل کیا اسکول بنا لیا، اپنی تماش بننے شروع. یہ کام غلط ہے، بالکل غلط ہے. ایسا نہیں. پورے پاکستان میں دین اور دنیا کا علم فری، اور اسکول ایک کا مطلب، ابھی جو ادھر کا میں بتاتا ہوں، یہاں 3 قسم کے بچے ہیں. ایک تھوڑا سا اس کا لیول ہائی اوپر ہے، ایک اس سے تھوڑا سا نیچے، ایک تھوڑا اس سے نیچے. سب علیحدہ علیحدہ، کیونکہ وہ جیسے وہ آپ نے سننا ہے کہ ماں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کا بچہ نا ہوشیار ہے کہ نالائق ہے. ویسے جو ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ان کو 100% معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بچہ ہوشیار ہے کہ نہیں. ایسے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، پاکستان میں ڈاکٹروں کی کتنی قلت ہے. پائلٹ دیکھ لیں، ان کے اوپر ایسی انہوں نے نا قانون لگا کے رکھیں کہ غریب آدمی، غریب کا بچہ بھلے وہ جتنا مرضی ہوشیار ہے، جتنا مرضی ہوشیار ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، پائلٹ نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے خرچہ ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ غریب آدمی افورڈ ہی نہ کرے. یہ غلط ہے، اور 100% غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریب سے غریب آدمی اگر وہ ٹیلنٹ اس کا بچے میں ہے، اس میں عقل شعور ہے، تو اس کو لازمی اوپر آنا چاہیے. آگے نمبر 30، تعلیم کی کتابیں ایک ہی ہونی چاہیے. ابھی تعلیم کی کتابیں آپ کو معلوم ہے، ہر سکول میں نا اپنی اپنی کتابیں، اپنی اپنی کاپیاں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. کوئی پوچھنے والا ہے اس کو تھوڑے سے رنگوں والے کاغذ دکھا کے نا، بھلے اس کو ہی ادھر لٹا لو، اس کو جو کچھ بولو وہ بولے گا ٹھیک، یس سر، اوکے سر. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تعلیم کی کتابیں پورے پاکستان میں ایک ہی ہونی چاہیے. ایک کا مطلب یہ جتنی کلاسیں ہیں ان سب کی کتابوں ایک ہی. جو ہائی لیول کی ہیں وہ علیحدہ، جو اس سے نیچے ہیں وہ علیحدہ، جو اس سے نیچے ہیں وہ علیحدہ. یہ نہیں یہ سکول ہے اس کی کتابیں اور ہیں، وہ سکول ہے اس کی کتابیں اور ہیں، ادھر کی اور ادھر کی اور. یہ انہوں نے سب اپنے پیٹ بھرنے کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں. کوئی وردیاں بیچ رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی شو بیچ رہا ہے، کوئی کاپیاں بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. ادھر یورپ اور خوشحال ملکوں میں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ سچ ہے. اکثر یہ آپ کو یہ بات بولتے ہیں ہم باہر میں یہ بھی ملک میں گھوم کے آیا، میں یہ بھی گھوم. ہمارے اکثر ملک کے ہمارے جو سربراہ ہیں نا، وہ سب خوشحال ملکوں میں ہو کے آئے. وہ لانتی انسان وہاں ہو کر آتے ہیں، وہ خود کو نہیں یہ کوشش کر سکتے ہم اپنے ملک کو بھی خوشحال ایسے کریں. ادھر کے قانون ادھر لے کے آئیں. جو اسلام کے قانون ان کے پاس ہیں، ہمارے قانون استغفر اللہ
سب سے گندے ہیں. کیوں؟ اللہ معاف کرے. نمبر 31، اگر زیادہ ہو تو پھر اسٹاک ہونا چاہیے. زیادہ ہی نہیں ہے، پہلے ہی بھوکے مار رہے ہیں. ابھی میں ادھر کی آپ کو بتاؤں، اگر آدمی ایک دن محنت مزدوری کر کے آئے، عام مزدور کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے گھر کوئی 10 مہمان آ جاتے ہیں، وہ ان کو الحمدللہ اچھا کھانا بکرے کے ساتھ، مرغے کے ساتھ، سبزی کے ساتھ، یا چائے پانے کے ساتھ، یا بوتل کے ساتھ، پیپسی ٹی مرنڈا کے ساتھ اس کو کھانا کھلا سکتا ہے، کم از کم 10 آدمیوں کو، اور اس میں بھی پیسے بچ جائیں گے. ادھر ویڈیو میں اس میں ڈالی ہیں، کچھ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں یا نہ دیکھی ہو، میرے کو نہیں معلوم. شام کو 4 یا 5 بجے نا، سب آدمی اپنے اپنے گھر، سنسان شہر، چپ خاموشی. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی لاکھوں دکانیں، اور جتنی دکانیں وہ سب کے سب ہی ایک دوسرے کو نا اپنے وہ جیبیں گرم کرنے کے چکر میں ہے. لیکن دیکھو تو وہ بولتے ہیں مسلمان ہیں، عمل دیکھو تو وہ نہیں ہے. اے میرے اللہ. نمبر 32، میڈیا آزاد ہونا چاہیے سچ کے ساتھ. ابھی جو میڈیا کا آپ کو معلوم ہے، پاکستان میں اکثریت کا آپ کو معلوم ہے، کچھ کا شاید آپ کو نہ معلوم ہو، جو کچھ چار چھلڑ دے دیتا ہے نا، دو کچھ مرضی خبر چلا دو اس سے، جس کے مرضی خلاف، جیسی مرضی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچ کی خبر ہو. ان کو دیکھو، ان کی کتنی سیلریاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. استغفر اللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آزاد ہونا چاہیے، لیکن حق اور سچ کے ساتھ. اگر 33 نمبر، سچ کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. ابھی آپ ہماری سبزی منڈی میں دیکھ لیں، فروٹ منڈی میں دیکھ لیں، اوپر جو کیلے ہوئیں گے، یا کوئی پھل فروٹ ہوئے گا، یا کوئی سیب ہوئے گا، یا کچھ اور پھل لگا لو، وہ اچھے، نیچے سارے گندے. اکثریت ایسی ہے. کیوں؟ ہیں وہ سب مسلمان، لیکن عمل نہیں اچھے. پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا. جب پوچھنے والا ہوئے گا نا، یہ سب سیدھے ہو جائیں گے. یہ پوچھنے والا ہمارے کو چاہیے. ہماری تجارت سچ کے ساتھ ہونی چاہیے، سچ کے ساتھ. سچ ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. جھوٹ نہیں ہے افضل. جھوٹ میں عزت نہیں ہے، جھوٹ میں ذلت ہی ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے. ابھی آگے ہے نمبر 34، اس ٹائم کا آخری. ہر کاروبار گورنمنٹ کے علم میں ہونا چاہیے. میرے خیال سے لاکھوں سے اوپر ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی دکانیں، بڑی بڑی دکانیں، جس کا گورنمنٹ کو علم ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کچھ نہیں. سب گورنمنٹ کے علم میں ہونا چاہیے. ابھی میرے کو اس میں یہ نہیں معلوم کہ میں آپ کو اس میں کیسے ایڈ کر سکتا ہوں. اس میں ایڈ آپ کو کرنا ہے تو میرے اللہ، اس میں کچھ ٹھہرو، ہاں یہ دیکھتے ہیں. اس میں ایڈ نہیں ہو رہا.
اینک لگا کے میں دیکھتا ہوں. یہ فنش ہے، ادھر لکھنے والا ہے، یہ میسج ہے ادھر. یہ میرے خیال نہ وہ کیمرہ الٹا والا ہے. اس میں کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ میں دوسرے فون سے میں نے لگایا، اس میں دیکھتا ہوں. ہاں جی، دوسرا فون. اچھا جی، ابھی اس میں اچھا جی، اس میں یہ بٹن دبایا اور ادھر سینڈ اے ریکویسٹ. اچھا، اس میں ریکویسٹ آئے گی تو پھر یہ جو ایک آئی ڈی ہے وہ دوسری بھی میری ہے. ابھی اس میں ٹوٹل 3 آدمی ہیں، تو کدھر دوسرا اپلائیڈ. ایڈ میں پہلے بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی. یہاں اوکے پروپر ایڈ نہیں ہو رہا یار مجھ سے. دوبارہ کرتا ہوں. 47 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا جی، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین. اچھا جی، آپ میں سے کچھ 2 دوست ہیں، ایک تو اس میں، دوسرا میں ہی ہوں. دوسرا ایک وہ اگر اور ہونا چاہے تو وہ اگر ہوا بھی ہو تو میرے کو کیسے معلوم پڑے گا؟ اچھا جی، یہ ادھر سے سینڈ ریکویسٹ، یہ ریکویسٹ آئی. ایڈ نو آنسر، نو نہیں ہو رہا یار، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. چلو اچھا جی، چلو. اللہ اکبر. ہوں میری صلاح اگوں تو میں ہر روز نا گھنٹہ دا لائیو ہوا کرا. اس میں اچھا جی، اللہ اکبر. اس میں ایڈ تو ہے. ایڈ، یہ ایڈ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. لگتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. چلو چلو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے، اللہ حافظ.
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی آپ سے۔ ابھی میں کوشش کروں گا کہ ہر روز نہ کچھ چھوٹی موٹی آپ سے بات کروں، آپ سے پوچھوں۔ ابھی یہ میں سیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو ایڈ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔